دیکھو میں میڈیا بہت دیکھتا ہوں، وہ چیزیں نہیں جو عام طور پہ لوگ دیکھتے ہیں، فالتو کی چیزیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو شارٹ کلپس آج کل آ رہے ہیں نا، یہ ٹائم ویسٹنگ کا ایک بہترین ذریعہ ہے. پہلے کوئی لمبی لمبی ویڈیوز ہوتی تھی، لوگ دیکھتے رہتے تھے. اب کیا ہے، ایک ویڈیو، پھر دماغ کہتا ہے دوسری دیکھو، پھر کیا کہتا ہے. دیکھو دماغ کی نفسیات کیا ہے، دماغ کو مزے چاہیے، اور آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے دماغ جتنے مزے اڑا سکتا ہے اتنا کسی اور ذرائع سے نہیں اڑا سکتا. دماغ کو چاہیے وہ باتیں سنے جو دماغ کو راحت پہنچائیں. تبھی غم کی بات سننے میں دماغ کو خوشی نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے خوشیوں کی بات سننے میں. اسی طرح ایسے مناظر دیکھنے میں دماغ کو خوشی نہیں ہوتی جس سے دماغ، یعنی آپ کو ٹینشن ہو. آپ بہت سے لوگ فلسطینی بچوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے وہ ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دیے کیونکہ ہماری راتوں کی نیندیں اڑ رہی تھیں. آپ وہ ویڈیوز دیکھتے رہیں جو ایکسیڈنٹ کی، اور یوٹیوب نے آپ کو پتا ہے نا، کوئی خون خرابے والی ویڈیو ہو اگر آپ یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں تو یوٹیوب آپ کا چینل ہی اڑا دیتا ہے. کیوں؟ اتنی زیادہ کمپلینز آتی ہیں یوٹیوب کو، بھائی یہ ہمیں ٹینشن دے رہا ہے. آپ بقرعید میں جانور ذبح کرتے ہیں، آپ اگر ولاگ بنائیں تو گھر سے چلے جانور لینے کے لیے، یہ بھی ولاگ میں ڈال سکتے ہیں آپ. جانور آپ نے خریدا، یہ بھی ولاگ میں ڈال سکتے ہیں آپ. خرید کے آپ نے اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ گاڑی پہ چڑھایا، اس میں کتنے بندوں کو اس نے مار دیا، گر گئے، یہ بھی آپ ویڈیو میں ڈال سکتے ہیں. پھر وہاں سے لے کے آپ گھر تک لا رہے ہیں اس کو، یہ بھی آپ ولاگ میں ڈال سکتے ہیں. پھر آپ نے اس جانور کو گاڑی سے اتارا، اور اتارتے اتارتے اس نے 10-15 بندے اور لٹا دیے، ان کا لیٹنا بھی آپ یوٹیوب پہ بولو ڈال سکتے. لوگ خوش ہوتے ہیں، انٹرٹین ہوتے ہیں ان چیزوں سے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، اٹھا کے لات ماری، جمشید ادھر جا کے گرا اور وہ ادھر جا کے گرا، یہ ایسے بہت ویڈیو لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے پاؤں میں رسی باندھیں، یہ بھی. لیکن گلے پہ جب چھری چلی، یہ بھی ڈال سکتے ہیں. لیکن جو خون کا پہلا فوارہ نکلا، یہ اگر آپ نے ویڈیو یوٹیوب پہ ڈال دی تو آپ کا چینل کیا ہو جائے گا؟ بند. یوٹیوب کہے گا تم دہشت گردی پھیلا رہے ہو، تم لوگوں کو ٹینشن دے رہے ہو. اچھا وہ کٹ گئی، پھر کھال اتر گئی، 4 ٹکڑے ہو گئے، اب دوبارہ ڈال سکتے ہیں آپ اس کو. سمجھ میں آئی بات؟ اب بھی آپ یوٹیوب پہ یہ ویڈیو کیا کر سکتے ہو؟ ڈال سکتے ہو. 4 ٹکڑے ہو گئے، اب وہ گائے نہیں رہی ہے، وہ کچھ اور بن گیا ہے. یہ بیچ کا پروسیس آپ نہیں کر سکتے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے کبھی زندگی میں بہتا ہوا خون دیکھا نہیں. مسلمان تو دیکھتے ہیں نا جب جانور کاٹتے ہیں، ہمارے لیے تو یہ نارمل ہے، غیر مسلموں کے لیے یہ نارمل نہیں ہے. پورے امریکہ میں، کینیڈا میں، جاپان میں مجھے کہیں نظر نہیں آیا کوئی بکرا کوئی ذبح کر رہا ہو. وہ سب سلاٹر ہاؤس میں بند کمرے میں ہوتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہاں کے لوگوں کے جو دل ہیں وہ بہت ہی خون سے خوف کھاتے ہیں، وہ خون نہیں نکلے بھائی. تو اب وہ لوگ یہ ویڈیو جب دیکھیں گے وہ کہتے ہیں ہم ٹینشن میں جاتے ہیں، خون نظر نہیں آنا چاہیے. وہ الگ بات ہے، بیچارے فلسطینیوں کا خون ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اس سے جو ڈپریشن جو جتنی ان بڑی طاقتوں کو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. اور جانوروں کے حقوق پہ جنہوں نے آواز اٹھائی ہے، اتنی آواز ان لوگوں پہ اٹھا لی جاتی نا تو مسئلہ حل ہو جاتا. ان بیچاروں کو جانوروں سے بھی بدتر چھوڑا ہوا ہے. خیر سنا ہے کہ ابھی مسئلہ حل کی طرف جا رہا ہے، اللہ کرے حل ہو جائے. اس پہ میں انشاءاللہ سوال جواب کے سیشن میں کچھ بات کروں گا آج، کہ جس حل کی طرف جا رہے ہیں وہ کیا ہے، اور وہ کیا سوٹیبل حل ہے یا نہیں ہے. اس پہ ہمارے لوگوں کی طرف سے جو ری ایکشن آ رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. جب پنگے بازی ہم نے لینا شروع کر ہی دی ہے تو پنگوں میں پھر صحیح طرح سے گھسو نا. کل جو میرا بیان چلا ہے اس پہ آج دیکھو کتنے نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں، کتنے لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں. چلیے صحیح ہے، جب ایک دفعہ پنگا لے لیا ہے تو پھر جب دوسری شادی کر لی ہے تو پھر تیسری اور چوتھی کیا ہے بھائی. اصل تو ری ایکشن دوسری میں ہوتا ہے نا. بدنام جتنا ہونا ہوتا ہے آدمی دوسری میں ہو جاتا ہے. تو ہم نے جتنا بدنام ہونا تھا ہو گئے. وہ جو ابھی کیا بولوں، گھر میں نام نہیں لینا مناسب سمجھتا، جو کیس چل رہا ہے لیٹسٹ. خیر تو
انسان کی طبیعت کیا ہے, اللہ نے مزاج ایسا بنایا ہے کہ وہ چاہتا ہے اس کا دماغ خوش رہے. یہی ہے نا دماغ, جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں دل کی خوشی ہوتی, وہ دماغ کی خوشی ہے, لیکن دل بھی اس سے متاثر ہوتا ہے, دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے. تو اس لیے بلاغت کا قاعدہ یہ ہے کہ دماغ کو جو خوشی ہوتی ہے وہ منسوب کس کی طرف کی جاتی ہے؟ دل کی طرف. عرف یہی ہے, قرآن نے بھی دل کی طرف نسبت کی ہے, تو ہم اب دل ہی کی طرف اس کی نسبت کریں گے. تو اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں, یعنی جب ڈاکٹر یہ بات کرے گا تو وہ دماغ کی طرف نسبت کرے گا, کیونکہ وہ میڈیکل سائنس کی زبان یوز کرے گا. لیکن میں چونکہ ڈاکٹر نہیں ہوں تو میں میڈیکل سائنس کی زبان یوز نہیں کروں گا, میں وہ زبان یوز کروں گا جو عرف کی زبان ہے. عرف میں دماغ کو نہیں کہا جاتا, نسبت کس کی طرف کی جاتی ہے؟ دل کی طرف. قرآن بھی کس کی طرف نسبت کرتا ہے؟ دل کی طرف. اور قرآن بھی دل کی طرف اس لیے نسبت کرتا ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, قرآن عربی زبان میں نازل ہوا, اور عرب کے لب و لہجوں کا, جو عرب کی بلاغت کے اصول اور ضابطے تھے, اس کی قرآن میں رعایت کی گئی ہے. بلاغت یہی کہتی ہے کہ جب آپ کو کوئی خوشی ہو, کسی سے آپ کو محبت ہو, نفرت ہو, تو دماغ کی طرف نسبت مت کرو. کس کی طرف نسبت کرو؟ دل کی طرف. جیسے ہم جب کسی کو محبت کا پیغام دیتے ہیں تو دل کا ٹکڑا بنا کے بھیجتے ہیں, یہ دماغ کا. بولتے کیوں نہیں, شرما رہے ہو لگ رہا ہے, سب کو اپنے اپنے واقعات یاد آ رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا, اچھا ڈاکٹر تو کہتا ہے, کوئی میڈیکل سائنس کا ڈاکٹر, خاص طور برین کا ڈاکٹر ہوگا نا, برین کا ڈاکٹر, وہ اپنی محبوبہ کو برین بنا کے بھیجے گا, کیونکہ پاگل ہوگا. تو وہ کیا ہوگا, وہ میڈیکل سائنس پڑھ کے کیا ہو جاتا ہے. اب اس کی محبوبہ کہہ رہی ہے کہ تم نے برین دماغ بنا کے بھیجا, اس پہ پھول, تو یہ کیا ہے, اس کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. وہ کہے گی میرے برین میں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا یہ کیا ہے. اب وہ جناب سائیکیٹرسٹ کہنے لگا کہ دیکھو تم نے مجھے دل کا ٹکڑا بھیجا اس میں پھول بنا کے, تو اصل میں تم نے سائنس نہیں پڑھی ہے. جب کوئی بندہ سائنس نہیں پڑھتا ہے تو یہی حال ہوتا ہے. محبت دماغ میں ہوتی ہے, دل میں نہیں ہوتی. میں نے چونکہ سائنس پڑھی ہوئی ہے, سارے خیالات کا منبع اور سرچشمہ, محبت اور نفرتوں کا منبع اور سرچشمہ کیا ہے؟ کھوپڑی ہے, دماغ ہے. برین میں یہ ہوتا ہے, پھر یہ سگنل آتے ہیں, پھر وغیرہ وغیرہ جو ڈاکٹر لوگ کہتے رہتے ہیں, میں مجھ سے بولوا رہا تھا, پھینکتے نہیں رہتے, صحیح بولتے رہتے ہیں. تو یہ تو سب کس میں ہوتے ہیں؟ دماغ میں. دل میں تھوڑی محبت ہوتی ہے, دماغ میں ہوتی ہے. لہذا دماغ میں تیر گھسا کے اس نے بھیج دیا کہ تم نے ایسی بات کی ہے. اپنی محبوبہ کو کہا کہ تم نے جو مجھ پہ اعتراض کیا کہ میں نے دل کی تصویر نہیں بھیجی, میں نے دماغ کی تصویر بھیجی ہے, اس سے میرے دماغ میں تیر گھس گیا ہے. بس نا, تو دل میں تیر گھسا ہوا ہوتا ہے نا, تو میرے دماغ میں کیا گھس گیا ہے؟ تیر. اور دماغ کی ایک اور تصویر بھیج دی, تھوڑے دنوں میں بریک اپ ہو جائے گا. بیوی تھی تو طلاق لے کے بھاگ جائے گی, اور اگر منگیتر تھی, کوئی رشتہ چل رہا تھا, رشتہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. وہ کہے گی ابا یہ سائیکیٹرسٹ کو ضرورت سے زیادہ سائیکیٹرسٹ ہے, اس کو یہ مجھے اسی حساب سے لے کے چلے گا. تو میں وہ اس پہ شارٹ ویڈیوز پہ بات کر رہا تھا کہ آج کل ہو کیا رہا ہے. دیکھو دل کی عادت ہوتی ہے, دل کو اپنی راحت کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, خوشی کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. دل کو وہ چیز نہیں چاہیے جو اس کو ٹینشن دے. لہذا دل کیا کرتا ہے, جب ہم جاتے ہیں نا, جو شارٹ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, رول کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ہمارا دل کہتا ہے کہ یہ کتنی زبردست ویڈیو, اب دوسری ہونی چاہیے, تیسری ہونی چاہیے, چوتھی ہونی چاہیے, پانچویں ہونی چاہیے, چھٹی ہونی چاہیے. ٹھک ٹھک پوری رات لوٹے لپاڑے لگے رہتے ہیں. جتنے بھی نفسیات کے ماہر ہیں, بلکہ مشاہدہ کر لو, یہ چیز دماغ کا بیڑا غرق کر دیتی ہے, انسان کے کھوپڑی کو تباہ کر دیتی ہے. یہ کسی ماہر نفسیات کی ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں اس نے بتایا, ایسی علمی ویڈیوز میں دیکھتا ہوں, کہ فن لینڈ, یورپ کا ایک کنٹری ہے فن لینڈ, وہاں ہوا یہ کہ ان لوگوں نے بہت پیسہ خرچ کیا کہ بچوں کی کتابوں سے جان چھڑاؤ, اب ڈیجیٹل دور ہے, تو بچوں کو ٹیب دے دیا اور آن لائن ٹیچنگ شروع کر دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا دے دیا بچوں کو؟ ٹیب. بھائی ٹیب میں ہی ساری کتابیں ہوں گی اور نیٹ سے ہی سب کچھ پڑھیں گے, اور اس کے پیچھے یہ فلسفہ تھا, کتابوں کی دنیا سے نکلو, اب ٹیچر کی دنیا سے نکلو, آن لائن ٹیچنگ, آن لائن ٹیچر, سب آن لائن. بہت پیسہ خرچ کیا, اس کے جو بھیانک نتائج سامنے آئے نا, تو پھر اچھا میں نے یہ ویڈیو, فن لینڈ میں ہمارے دوست ہیں, وہ ٹیچر رہے ہیں اسکول میں,
پہلے ان کو بھیجی, کیونکہ انٹرنیٹ کی ہر خبر قابل اعتماد نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی دیکھا, کوئی کلپ دیکھا اور فوراً بیان داغ دیا, ابے بھائی ہو سکتا ہے پھینک رہا ہوں لمبی لمبی, ہمیں کیا پتا. تو فن لینڈ میں مجھے سہولت یہ حاصل ہے, پوری دنیا میں اللہ کا شکر ہے ہر جگہ سلام دعا ہے. ابھی میں امریکہ میں ایک یونیورسٹی کے پروفیسر سے ملا ہوں, ہیں پاکستانی لیکن کافی سالوں سے وہاں پڑھا رہے ہیں, بہت خدمات ہیں ان کی, تو ان سے بھی انشاءاللہ استفادہ ہم کریں گے. اور میں نے کہا کہ اگلے ٹرپ میں آپ کی یونیورسٹی میں جاؤں گا, آپ کے لیکچر میں بیٹھوں گا انشاءاللہ میں. تو وہ ٹاپک کیا ہے وہ پھر بعد میں بتاؤں گا آپ کو, جس ٹاپک پر میں بات کروں گا. خیر, یہ ہمارے جو دیسی لبرل طبقہ ہے نا پاکستان میں, یہ بہت الو بنا رہے ہیں لوگوں کو. آج کل ایک انٹی آئی ہوئی ہیں, وہ پھینکتے جا رہی ہیں, لوگ لپیٹ رہے ہیں. کہہ رہی امام غزالی جو ہے نا, امام غزالی وہ سائنس کے خلاف تھے. دیکھو کچھ دیسی لوگ ایسے ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں, اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں, لیکن ان کی تحریک کا حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو زیرو کر کے دکھایا جائے اور مسلمانوں کو ان کی نظر میں گرا دیا جائے. بولے تم کسی کام کے نہیں ہو, تم بالکل بیکار لوگ ہو. تو دعویٰ ان کا زبان سے یہ نہیں ہوتا, لیکن اس کا رزلٹ یہی نکل رہا ہوتا ہے. یعنی مسلمانوں کو نا جوتا دکھاتے رہنا, بس تم 2 ٹکے کے نہیں ہو, تاکہ مغربی دنیا کی کا سپیریئر ہونا آپ مان لو. اور جب آپ ان کو سپیریئر ہونا مانو گے نا, تو آہستہ آہستہ ان کے نظریات کو بھی فالو کرو گے آپ. تو امام قیصر احمد راجہ کو اللہ جزائے خیر دے, اکیلا کھڑا ہوا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جواب دینے کے لیے, ایسے دیسی لبرل کے مقابلے میں. امام غزالی سائنس کے خلاف نہیں تھے. اگر وہ سائنس کے علی الاطلاق مخالف ہوتے, اس دور میں بھی اس کے بعد میں بھی مسلمانوں نے سائنس کے ہر شعبے میں ٹھیک ٹھاک ترقی کی ہے. گورے ہماری یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے, قرآن پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے. یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 15ویں صدی تک یہ ہوتا رہا ہے. 15ویں صدی سے پہلے تک انگریز ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. وہ قرآن و سنت تھوڑی پڑھے تھے, وہ سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھ رہے تھے. وہ ایک انگریز نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے تو آج ہم جس ترقی پر پہنچے ہوئے, ہمیں یہاں تک پہنچنے میں کم سے کم 500 سال لگتے. مسلمان سائنسدانوں نے 500 سال کا فاصلہ کم کر دیا ہے. امام غزالی جس فلسفے کے خلاف تھے وہ فلسفہ تھا جو ہوائی باتوں پر ہو. مسلمانوں میں جو کیمسٹری تھی اس میں کچھ لوگوں نے لمبی لمبی پھینکنا شروع کر دی کہ ہر چیز کو سونا بنانا ممکن ہے. بہت سارے سائنسدانوں کی عمریں اس میں برباد ہو گئی کہ یوں اس سونے کو فلاں دھات کو فلاں دھات کے ساتھ ملایا جائے اور یہ کام کیا جائے تو اس سے سونا بن جائے گا. اس طرح کی کچھ سائنس کی بیسس پر کچھ فضول چیزیں ہماری سوسائٹی میں شامل ہو گئی تھی. امام غزالی جیسے لوگوں نے ان پہ رد کیا ہے. علی الاطلاق فلسفے اور سائنس پہ رد نہیں کیا. امام ابو یوسف سے بھی منقول ہے, حکمی فی اہل الکلام یضربوا بالجرید والنعال. امام حنیفہ کے شاگرد ہیں نا امام ابو یوسف, وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل کلام جو پڑھتے ہیں نا, میرا حکم ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو جوتوں سے مارا جائے. تو وہ علم کلام وہ نہیں تھا جو فائدہ والا علم کلام ہو, وہ علم کلام تھا جو بحث برائے بحث, جس کا کوئی سوسائٹی کو فائدہ نہیں تھا, فضول بحثیں. ورنہ امام ابو یوسف کا دور تو میرے بھائی بنو امیہ کا عروج کا دور تھا. اس وقت تو مسلمان سائنسدانوں کا بھی راج تھا. دنیا مسلمان توپیں بنا رہے تھے. سلطان محمد فاتح نے اس وقت یعنی 7ویں صدی ہجری میں دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی تھی. دنیا کی سب سے بڑی توپ کا صحرا کس کے پاس تھا؟ مسلمانوں کے پاس. اور میں نے الجزائر کی توپیں فرانس میں اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھی ہیں جو مسلمان سائنسدانوں نے بنائی تھی. عربی میں ان پر تاریخیں بھی لکھی ہوئی ہیں, میں نے بلاگ بھی بنایا تھا اس کا. فلکیات کا علم ہو, میڈیکل سائنس کا علم ہو, ہر میدان میں ہم آگے تھے. لیکن آج کچھ دیسی ایسے پیدا ہو گئے جو آپ کو نیچا دکھاتے رہیں گے. پہلے سوال قائم کریں گے, بتاؤ اتنی ساری ایجادات میں آج مسلمانوں کی ایجاد کون سی ہے؟ کتنی ایجادات ہیں؟ جواب 0. پنکھا کس نے بنایا؟ گوروں نے بنایا. موبائل کس نے بنایا؟ گوروں نے بنایا. اور بھائی مانتے ہیں ساری ایجادات ان کی ہیں. ان ایجادات یہ جو سائنسی ترقی آج جہاں تک ہے یہ اچانک تھوڑی ہو گئی ہے. دیکھو آپ جب ایک بلڈنگ بنا رہے ہو, آپ نے پہلے کھودا, سریا ڈالا جو مشکل کام تھا, اس کی بنیاد ڈالی جو مشکل کام تھا, پھر آپ نے اس پہ عمارت کھڑی کرنی شروع کی, مشکل کام تھا. اب جب اس کی فنیشنگ کا ٹائم آیا, اس سے فائدہ اٹھانے کا ٹائم آیا, کسی دوسرے نے آ کے کر دیا تو سارا کریڈٹ تو وہ لے جائے گا. یہ ایسا ہی ہے جیسے جماعت اسلامی کے سارے پروجیکٹ جو جماعت اسلامی نے شروع کیے تھے کراچی میں, تو مصطفیٰ کمال صاحب نے آ کے اس کی تکمیل کر دی. سارا کریڈٹ کس کو چلا گیا؟ صحیح گیا, چلو تکمیل تو کی نا, اچھا کام کیا, میں تو مصطفیٰ کمال کو اس کا دیتا ہوں کریڈٹ. وہ یہ بھی کر سکتا تھا نہ کرے, لیکن بنیاد کس نے رکھی تھی؟ نعمت اللہ خان نے.
میرے بھائی ان سائنسی اصول, سائنسی علوم کی بنیادیں مسلمانوں نے رکھی ہیں. اب پھل کھانے کا وقت آیا ہے تو آخری میں یہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے, اچھا اس خاتون نے گڑبڑ کیا کی ہے, اس خاتون نے کہا دیکھو علامہ اقبال یہ کرتے ہیں, علامہ اقبال نے کیا لکھا ہے, علامہ اقبال نے مسلمانوں کے زوال کیا. ابے بھائی علامہ اقبال کی آدھی بات نقل کر رہی ہو, علامہ اقبال ہی کا شعر ہے, کتابیں اپنے آبا کی جو جا کے دیکھی یورپ میں. پورا شعر ہی بتا دو یار, ایک تو شعر میں ہمیشہ میرے ساتھ یہی ہوتا ہے. مگر وہ علم کے, کوئی انسان کا بچہ ہے تو شعر پڑھ, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو جا کے دیکھی یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. کہتے ہیں میں نے اپنے باپ دادا کی جو سائنسی علوم کی, یورپ میں قرآن و سنت کی تفسیریں تھوڑی رکھی ہوئی تھیں. علامہ اقبال کہتے ہیں میں جب یورپ میں جا کے اپنے باپ داداؤں کی جو سائنس کی کتابیں ہم نے یورپ کی یونیورسٹیوں میں دیکھی تو میرا دل 30 ٹکڑے ہو گیا کہ ان کتابوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا, ہم پیچھے رہ گئے. لیکن فائدہ ہماری ہی کتابوں سے اٹھایا انہوں نے. 400 سال تک ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھتے رہے یہ لوگ. لیکن آج کچھ دیسی کمبخت ایسے آ رہے ہیں جو ہمیشہ تمہیں جوتا دکھاتے رہیں گے. تو یہ ہے وہیں کے, ان کا کام ہے. میں زیادہ نہیں جاتا, پھر لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب جذباتی ہو رہے ہیں, تو ان لوگوں سے ہوشیار رہو. تبھی میں قیصر احمد راجہ کا اس لیے ریفرنس دیتا ہوں کہ ان لوگوں کو انہی کے زبان میں جو صحیح بندہ کام کر رہا ہے نا ان کی زبان میں, اللہ جزائے خیر دے قیصر احمد راجہ. تو آپ جو مسلمانوں میں آج خرابی ہے وہ بتاؤ. ہمارے باپ دادا ایسے نہیں تھے جیسے ہم ہیں بھائی. ہمارے اسلاف اور ہمارے باپ دادا آج سے 500 سال پہلے تک 1000 سال مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے گزرے کہ ایک ہندو کا بیان میں نے خود سنا, ہندو اسکالر کا, کہتا ہے آج آپ کو سائنس کی ہر فیلڈ میں مسلم بھی نظر آئیں گے, ہندو بھی نظر آئیں گے, سکھ بھی نظر آئیں گے, انگریز بھی نظر آئیں گے, ہر طبقہ نظر آئے گا, جیپنیز بھی نظر آئیں گے, فرینچ بھی نظر آئیں گے. لیکن دنیا نے 1000 سال ایسا دیکھا ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں مسلم سائنٹسٹ کے علاوہ کوئی اور نام آپ کو نہیں ملے گا. یہ ہماری تاریخ کا ایک شاندار حصہ ہے جس کو آج یہ دیسی لبرل لوگ کیا کر رہے ہیں, مس کر رہے ہیں. کہہ رہے امام غزالی نے فلسفے کی مخالفت کی. بھائی امام غزالی نے اس فلسفے کی مخالفت کی تھی جو مسلمانوں میں کچھ ایسے فلسفی لوگ بھی تھے جیسے کہتے تھے ہر چیز 4 عناصر سے مل کے بنی ہے, آگ ہوا مٹی پانی. اس کی کوئی دلیل نہیں تھی, وہ پھینک دی انہوں نے. ہر چیز کو سونا بنانا ممکن ہے, پھینک دی. ان چیزوں کی مخالفت کی امام غزالی نے. بات کو جلدی سے سمیٹتا ہوں, وقت پورا ہو گیا ہے, ٹائم کا مقابلہ. سر آپ کا کام ہے جہاں سے بات چھوڑی وہ بتا دیا کریں, ٹائم اسی میں ہمارا کافی ضائع ہو جاتا ہے. ہاں تو میں بتا رہا تھا فن لینڈ میں انہوں نے کیا کیا, آن لائن وہ سیٹ اپ شروع کیا کہ بچوں کے ہاتھ میں ٹیب ہوگا اور بس کمپیوٹر پہ ہی آن لائن, ٹیچر بھی ریکارڈڈ ٹیچر. تو میں نے اپنے ایک دوست ہیں ٹیچر ہے, ان سے تصدیق کروائی تو انہوں نے بتایا کہ ایسا تھا. تو اس پہ پھر کنٹرول کیا گیا ہے. ان کو جب بھیانک نتائج سامنے آئے نا کہ بچوں کی کھوپڑی کیا ہو رہی ہے, اس سے ہر وقت ٹیب سامنے رکھ کے کھوپڑی کیا ہو رہی ہے, خراب. تو اب وہ آن لائن ہے, ٹیب کا استعمال بھی ہے لیکن محدود استعمال ہے. لے کر کس پہ آ گئے وہ دوبارہ, کتابوں پر. تو اس لیے یہ جو موبائل ہر وقت ٹھک 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 چل رہا ہوتا ہے نا, اس سے کھوپڑی خراب ہونے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. ہم بار بار آپ سے ایک بات کہتے ہیں, دیکھو موبائل یا اینڈرائڈ موبائل, اسمارٹ فون یا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنے سے پہلے سوچا کرو میں کیوں بیٹھ رہا ہوں. یہ گھوڑے کی طرح ہے, گھوڑے پہ بیٹھنے سے پہلے سوچتا ہے کدھر جانا ہے, کیونکہ اگر بیٹھنے سے پہلے نہیں سوچا تو پھر گھوڑا بتائے گا تو نے کدھر جانا ہے. آپ کو پتہ نہیں, آپ گھوڑے پہ بیٹھ گئے, گھوڑا بھی تیز رفتار. ایک دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا, بہت تیز رفتار گھوڑا تھا. میں نے اس کو بتایا ادھر جانا ہے, میں ادھر چلا گیا. اچھا گھوڑے کی وہ زین بھی نہیں تھی, یعنی بالکل اس کی ننگی پشت پہ بیٹھا میں, صرف وہ تھے اس کے نہیں ہوتے جو پاؤں پھنسانے والے. ہم جب سیدھا سیدھا گئے تو میں نے گھوڑے کو گھمایا, اس کو سمجھ میں نہیں آیا تو وہ لے گیا. میں کہیں کچے میں, اب مجھے لگا تھا کہ اسی گڑھے میں گرے گا, تو اس سے پہلے کہ وہ ہمیں گراتا ہم نے کہا خود ہی چھلانگ لگا کے گر جاؤ. تو یہ پرانی بات ہے, اس وقت ہم بالکل فریرے سے ہوا کرتے تھے, باریک سے ہوتے تھے. لوگ کہتے تھے ہیں بھی پتہ نہیں ہے, کنفرم نہیں ہے, اتنا باریک ہوتا تھا میں. تو 23-24 سال عمر تھی میری, تو بہت باریک سا تھا. تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ گھوڑا مجھے گھما کے کہیں گرائے میں خود گر جاؤں تو زیادہ بہتر ہے. تو میں نے خود چھلانگ لگائی. تو وجہ کیا ہے, گھوڑے کو آپ نے یہ تو بتا دیا کہ یہاں تک کہ آگے دیوار تھی, آگے گھوڑے کو پتا نہیں تھا, تو اس نے پھر اپنی مرضی سے جانا شروع کر دیا. تو یہ جو میڈیا ہے نا, اسمارٹ فون ہے, یہ بھی گھوڑے کی طرح ہے. اگر آپ نے اس کو پہلے گائیڈ نہیں کیا کہاں جانا ہے تو پھر آپ آ کے بیٹھ گئے, یہ آپ کو لے جاتا رہے گا. ایک کلپ دیکھو گے, دوسرا کلپ دیکھو گے, تیسرا کلپ دیکھو گے,
جتنے ماہر نفسیات ڈاکٹر سے آپ ان سے پوچھو، یہ آپ کے دماغ کو ایسا ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے نا، ایسا ڈیمیج کے باولے ہو جاؤ گے، پاگل ہو جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. اور چھوٹے بچوں کے لیے تو انتہائی زہر ہے. بچوں کے بے ہوش ہونے کے واقعات بھی آ رہے ہیں سامنے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، ماں باپ پریشان ہے کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی تم سارا دن اسکرین موبائل دیکھتا ہے وہ چھوٹا بچہ، سارا دن وہ ایل ای ڈی کے سامنے. بچے جب کارٹون دیکھتے ہیں نا تو اس کارٹون کی دنیا میں گھس جاتے ہیں، وہ ان کو یہ نہیں لگ رہا ہوتا فیک ہے، وہ سمجھتے ہیں اوریجنل یہ ہے، اور یہ ہمارے ابا کارٹون ہے، اما کارٹون ہے. آپ مذاق سمجھ رہے ہو، حقیقت یہی ہے. بچہ اس اسکرین کو اوریجنل میں لے رہا ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں کھو جاتا ہے. وہ کوئی ڈراؤنی چیز دیکھے گا، رات کو خواب میں دیکھے گا، وہ اس کے دماغ میں اتر. اور پھر یہ جو بچپن کی دماغی بیماریاں یہ موت تک جاتی نہیں ہے. بچوں کو اسکرین سے ہٹاؤ، بچوں کو مٹی میں کھلاؤ، ننگے پاؤں کیچڑ اٹھا کے تھوپے ایک دوسرے پہ. یہ بچوں میں ایسا چھوئی ہوئی بنا دیا ہے بچوں کو، ہر وقت ایسا بالکل صاف ستھرا کر کے، نیٹ کلین کر کے ان کو کمپیوٹر کے سامنے باقاعدہ جیسے کوئی قرآن خوانی ہو رہی ہے، یہاں پہ نہلا دھلا کے اس کو پورا تمیز سے بٹھاتے ہیں اور کارٹون لگا دیا سامنے. وہ کارٹون ہی بنے گا تھوڑے دنوں میں. وہ اس کو کھیلو، گلی محلے میں جائے بچوں کے ساتھ کھیلے. تم ایک تو بہن بھائی بھی نہیں دیے اس کمبخت کو. ایک بھائی ہے، اس کے 6 سال کے بعد ایک بہن ہے، اس کو اپنے قریب العمر کوئی مل ہی نہیں رہا کھیلنے کے لیے. وہ تو ویسے ڈپریشن میں جائے گا. پھر بچوں سے بھی نہیں کھیلنے دیتے اس کو ایسا. مجھے یاد ہے یہ الخدمت ہاسپٹل ہے نا، اس کے ساتھ ایک پارک ہے. ایک بچہ چھوئی موئی اسی برگر فیملی کا کہیں بےچارا پہلی دفعہ وہ پارک میں سیڑھیوں پہ ہلکا سا چڑھ گیا. اس کے اسٹائل سے ایسے لگ رہا تھا زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا. گرا ہے، ہلکی سی خراش آئی ہے، اتنی سی معمولی. اس کی ماں کی جو چیخیں تھی نا، ہاسپٹل میں لے کے آئی، ہاں ڈاکٹر صاحب میرا بچہ میرا بچہ. میں نے کہا کیا ہو گیا یار؟ ہمارے دور میں تو لونڈے لپاڑے بادام توڑنے کے لیے درخت پہ چڑھا کرتے تھے، اکثر کے پرزے الائنمنٹ آؤٹ رہتی تھی. ہم نے خود بادام کے درختوں پہ چڑھے ہیں، یہاں سے پتھر مارے، لگا کسی، اللہ معاف فرمائے، کسی انکل کے سر پہ. اس نے اتنا زور سے نہیں لگا، اس نے جو ہمارے لگایا وہ اس کے اتنی زور سے نہیں لگا تھا جتنا ہمیں لگا. خیر یہ تو بہت بےہودہ حرکت ہے، پتھر وتھر نہ مارنے دے بچوں کو، سر پر پڑ جائے گا. لیکن بھائی بچوں کو بچوں والے کام کرنے دو، ان کو لڑائی جھگڑا کرنے دو، چمیٹے شمیٹے مارنے دو. بچے اچھلتے کھیلتے مارتے پیٹتے شکایتی ٹٹو بھی بننے دو. ان کو چھوئی موئی مت بناؤ، ایک دم نیٹ کلین کر کے ہر وقت کمپیوٹر کے سامنے. ماں باپ ایک تو پیدا کر نہیں رہے بچے، اوپر سے ایک آدھ بچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ ہاں ایکچولی بہت مشکل کام ہے بھائی، ایسے بنا رہے ہوتا ہے. مفتی صاحب پال کے دکھاؤ نا بچے تمہیں. اب ہم تو پالے 19 پالے، ہم نے سارے کام بھی کر رہے ہیں، بچے بھی پل رہے ہیں. اللہ کا فضل ہے، اللہ نظر بد سے بچائے. کیسے پالے ہیں؟ کھیل کود رہے ہیں بچے، کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، فٹ بال بھی کھیلتے ہیں، مارم پیٹی بھی ہوتی ہے، روتے بھی ہیں، چیختے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو اس طرح بچہ پلتا ہے. یہ تم لوگوں نے کیا، ایک بچہ ہے اس کو لیے بھی اتنی ٹینشن، بہت مشکل ہے. سارا دن ایل ای ڈی کے سامنے بٹھا دیا اس کو. تو یہ ماں باپ اپنی ٹینشن بچانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنی ٹینشن بچانے کے لیے بچے کی کھوپڑی کا بیڑا غرق مت کرو، اور نہ اپنی کھوپڑی کا بیڑا غرق کرو. فزیکل ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو کھپاؤ، اور تھوڑا بہت موبائل بھی دیکھ لینا چاہیے، لیکن یہ سوچ کے دیکھنا چاہیے کہ میں نے دیکھنا کیا ہے. یہ پہلے فیصلہ کرو، ورنہ موبائل تمہیں ایسی جگہوں پہ لے جائے گا، گناہ بھی کروائے گا تم سے، اور تمہاری دماغ اور کھوپڑی کو بھی کیا کر دے گا، خراب. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.